اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن سے ہمارا تعلق۔ سب سے پہلے تو آج یہ میری اس چینل پہ فرسٹ ویڈیو ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے حق ہی نکلوائے، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کرے، اور مجھے حق بولنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اب ہم قرآن کا تعارف پڑھیں گے۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ قرآن حبل اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا قرآن حبل اللہ ہے، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ حبل کے ایک معنی رسی کے ہیں، اور ایک یہی اصل معنی ہے۔ سورہ الحب میں یہ لفظ آیا ہے حبل من مسد، یعنی مونج کی بٹی ہوئی رسی۔ امام راغب رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر کی ہے، یعنی کسی شے سے جڑنے کے لیے اور جس شے سے جڑا جائے اس کے لیے استعارتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عہد، قول اور قرار اور میثاق دو فریقوں کو باہم جوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ عہد کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قرآن حکیم میں ایسے عہد کے لیے آیا ہے جس سے کسی کو امن مل رہا ہو، حفاظت اور امان حاصل رہی ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں یہود کے بارے میں ارشاد ہوا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ یہ جہاں بھی پائے گئے اور ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، سوائے اس کے کہ کہیں اللہ کی ذمے یا انسان کے ذمے میں پناہ مل گئی۔ یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، اس پر محتاجی اور کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ گویا خود اپنے بل پر، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خود مختاری کی اساس پر ان کے لیے عزت کا معاملہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے، اور موجودہ ریاست اسرائیل کا واضح ثبوت ہے۔ امریکہ اگر ایک دن کے لیے بھی اپنی حفاظت ہٹا لے تو اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ قرآن میں اہل ایمان سے فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر۔ البتہ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے، اور قرآن میں جو بات پوری طرح واضح نہ ہو، مجمل ہو، اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ ازرو الفاظ قرآنی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ النحل 44 آیت۔ اور ہم نے اے نبی آپ کی طرف الذکر نازل کیا تاکہ جو چیز ان کے لیے اتاری گئی ہے آپ اسے ان پر واضح کریں۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صراحت موجود ہے کہ حبل اللہ قرآن ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانی تارکم فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ عز وجل و حبل اللہ۔ آگاہ رہو میں تمہارے مابین دو خزانے چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہی حبل اللہ ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں الفاظ آئے ہیں ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی رسی مضبوط ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی اور سنن دارمی میں موجود ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی یہی الفاظ ہیں ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ سنن دارمی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، یقیناً یہ قرآن حبل اللہ اور نور مبین ہے۔ قرآن کو رسی کس اعتبار سے کہا گیا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ اب ایک تو بندہ اسی رسی کے ذریعے اللہ سے جڑتا ہے، یہ رسی ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہے۔
تعلق مع اللہ اور تقرب اللہ دونوں تصوف کی اصطلاحیں ہیں۔ تعلق کے معنی ہے لٹک جانا، الگ لٹکی ہوئی شے کو کہتے ہیں۔ تعلق مع اللہ کا مفہوم ہوگا کہ اللہ سے لٹک جانا، یعنی اللہ سے چمٹ جانا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا۔ اسی طرح تقرب اللہ کا مطلب ہے اللہ سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنا۔ سلوک اور طریقت کا مقصد یہی ہے۔ تعلق مع اللہ میں اضافے اور تقرب اللہ کا مؤثر ترین اور سہل ترین ذریعہ قرآن ہے۔ اس اعتبار سے دو حدیثیں ملاحظہ کریں۔ ایک کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ یعنی الفاظ حضرت زید بن ارقم سے مرفوعاً بھی روایت کیے گئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ دوسری معجم کبیر طبرانی کی بڑی پیاری روایت ہے۔ اس میں ان الفاظ میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے گوشے میں دیکھا کہ کچھ صحابہ قرآن کا مذاکرہ کر رہے تھے، قرآن کو سمجھ اور سمجھا رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور بڑا پیارا سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے؟ صحابہ کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، بلا یا رسول اللہ، یعنی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، بس تم خوشیاں مناؤ اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے حبل اللہ کا یہ تصور واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی شے ہے۔ ابھی ہم نے جن حدیث کا مطالعہ کیا اس میں قرآن کے لیے جاء من عند اللہ کے الفاظ آئے کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ مستدرک حاکم اور مراسیل ابی داؤد میں حضرت ابو ذر غفاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل ہوئی ہے، انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن، یعنی تم لوگ اللہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اسی یعنی اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن۔ در حقیقت قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر قریب ہونے کا کوئی اور ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تابعین کے دور کی شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ سال میں 6 مہینے سرحدوں میں جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ اس دور میں دارالاسلام کی سرحدیں بڑھ رہی تھیں اور اس کے لیے جہاد جاری تھا، جبکہ 6 مہینے آپ گھر پر گزارتے اور اس عرصے میں لوگوں سے ملنے جلنے سے حتی الامکان گریز کرتے، صرف نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آتے، باقی وقت گھر پر ہی رہتے تھے۔ کسی نے کہا عبداللہ آپ تنہائی پسند ہو گئے ہیں، تنہائی سے آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا تم اس شخص کو تنہا سمجھتے ہو جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے؟ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ دیکھو جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں اور جب حدیث پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہوں، تو مجھے تنہا نہ سمجھو۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی،
ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے یہ حدیث نبوی منقول ہے جو قالوا لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقرأها۔ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ لیکن واضح رہے کہ صاحب قرآن سے مراد صرف حافظ قرآن یا ہمارے ہاں پائے جانے والے قاری نہیں ہیں، بلکہ وہ حافظ اور قاری مراد ہیں جو قرآن کے علم اور حکمت سے بھی واقف ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جنت میں اس قرآن کے ذریعے ان کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی اور ان کا آخری مقام وہاں معین ہوگا جہاں ان کا سرمایہ قرآن ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو واقع یہ ہے کہ تقرب اللہ اور وصل اللہ کا مؤثر ترین ذریعہ قرآن ہے۔ اور میں نے اسی لیے امام راغب رحمہ اللہ کے الفاظ کا حوالہ دیا تھا کہ حبل کا لفظ وصل کے لیے استعارتاً استعمال ہوتا ہے اور ہر اس شے کے لیے استعمال ہوگا جس کے ذریعے کسی شے کے ساتھ جڑا جائے گا۔ اس معنی میں حبل اللہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم کے حبل اللہ ہونے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو جوڑنے والی رسی، ان کو باہم ایک دوسرے سے باندھ دینے والی شے، ان کو بنیان مرصوص بنانے والی چیز یہ قرآن ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں جہاں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم آیا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی باہم متفرق ہونے سے روکا گیا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَجَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور تفرقے میں مت ڈالو۔ اہل ایمان کو جوڑنے والی اور بنیان مرصوص بنانے والی رسی یہی قرآن ہے، اس لیے کہ انسانی اتحاد وہی مستحکم اور پائیدار ہوگا جو فکر اور نظر کی ہم آہنگی کے ساتھ ہوگا۔ بہت سے اتحاد وقتی طور کے پر جو ہیں وہ آتے ہیں، جیسے کچھ سیاستی جو ہیں وہ سیاسی مصلحت ہوتی ہے تو اتحاد قائم ہو گیا، کوئی دنیاوی فائدہ دیکھا تو اتحاد قائم کر لیا۔ یہ اتحاد حقیقی نہیں ہوتے اور نہ ہی پائیدار اور مستحکم ہوتے ہیں، کیونکہ انسان حیوان عاقل ہے، یہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے کچھ ہدف ہیں، مقصد ہیں، کوئی نصب العین ہے۔ نظریات، مقاصد اور نصب العین کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان میں ہم آہنگی نہ ہو کوئی اتحاد پائیدار اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو گویا دو رشتے جو ہیں وہ قائم ہو جائیں گے، ایک رشتہ اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ اور ایک رشتہ اہل ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ جیسے کل شریعت کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ شریعت کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی شے زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح حبل اللہ ایک طرف اہل ایمان کو اللہ کے ساتھ جوڑی ہے اور دوسری طرف اہل ایمان کو آپس میں جوڑی ہے۔ یہ انہی بنیان مرصوص بنا دینے والی شے ہے، یعنی وہ بات ہے جس سے علامہ اقبال نے انتہائی خوبصورت طریقے سے کہا، از جک آئینی مسلماں زندہ است، پیکر ملت ز قرآن زندہ است، ماں ہمہ خاک و دل آگاہ اوست، اعتصام مش کن کے حبل اللہ اوست۔ یعنی وحدت آئین ہی مسلمان کی زندگی کا اصل راز ہے، اور ملت اسلامی کے جسد ظاہری میں روح باطنی کی حیثیت صرف قرآن کو حاصل ہے۔ ہم تو سرتاپا خاک ہی خاک ہیں، ہمارا قلب زندہ اور ہماری روح تابندہ